امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 12، زرد پتوں کا بن۔ سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی۔ جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے، اس کے اپنے خاندان سے ابھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے۔ روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر ابھرتی ہے، جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لاتعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جدوجہد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل، سمیہ ممتاز، ریحان شیخ، علی طاہر، سعد اظہر اور عدنان شاہ ٹیپو شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، ظلم۔ ظلم، ناانصافی اور طاقت کے خلاف مسلسل جنگ کی ایک سنسنی خیز کہانی ہے۔ ظلم اچھے اور برے کی بغاوتوں کے درمیان جنگ کی کشمکش کے گرد گھومتی ہے۔ جیسے جیسے مجرمانہ بالادستی کے سیاہ بادل معاشرے کو اندھا کر رہے ہیں، انصاف کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی لڑائی اس وقت تک مشکل تر ہوتی جا رہی ہے جب تک کہ اسے بچانے والا نہ آ جائے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے، الیاس کاشمیری نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سحر ہاشمی، شہزاد شیخ اور رائد محمد عالم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، خوشبو میں بسے خط۔ خوشبو میں بسے خط جذبات، شاعری اور دھوکہ دہی کی ایک ٹیپسٹری کے طور پر سامنے آتے ہیں، جو اپنے کرداروں کی تقدیر کو ناگزیر الجھنوں کی کہانی میں بنتے ہیں۔ یہ ڈرامہ انسانی رشتوں کی پیچیدگیوں کو بیان کرتا ہے، ایک کرشماتی شاعر کے ساتھ جس کا کردار عدنان صدیقی نے ادا کیا ہے، جس کی فطرت ہنگامہ خیز ہو جاتی ہے۔ زندگی کے بارے میں اس کردار کا نقطہ نظر اپنی اہلیہ کی مسلسل جدوجہد کے مقابلے میں ہے، بے حسی کی ایک پرت کو متعارف کراتا ہے، جس کی تصویر کشی نادیہ جمیل نے پیش کی ہے، جو زندگی کو درپیش چیلنجز سے نمرد آزما ہارٹ سرجن ہے۔ اس ڈرامے کو آمنہ مفتی نے لکھا ہے، محمد ثاقب خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عدنان صدیقی، نادیہ جمیل، کنزہ ہاشمی، علی حسن، فائزہ گیلانی اور مرزا نازلین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، بے رنگ۔ بے رنگ اینی کی زندگی میں رونما ہونے والے زندگی کو بدلنے والے واقعات کے گرد گھومتا ہے۔ جیسے ہی وہ کسی کے جھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی تاریکی کے اتھاہ گڑھے میں گر جاتی ہے۔ مہروز کے لیے ایک اینکر ہونے کے باوجود جو اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے، اینی اس بیماری سے بے خبر ہے جو اسے آہستہ آہستہ مار رہی ہے۔ کیا وہ ایک ساتھ تقدیر کے راستے پر چلیں گے یا پردے کے پیچھے کوئی اور ہے؟ اس ڈرامے کو سیما مناف نے لکھا ہے، عرفان اسلم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور گولڈ برج میڈیا پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا فیصل، ہارون شاہد، زین افضل، سکینہ خان، آغا طلال، سمیہ بخش اور سایہ گوہر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، سلطنت۔ جیسا کہ شاہ نواز اپنی وضع کردہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے سازشیں کرتا ہے اور غلبہ حاصل کرتا ہے، ماہم اور دیگر کی زندگیاں آفت کے نیچے دب جاتی ہیں۔ کیا ماہم اور خاندان کبھی اس کے الزام سے آزاد ہو سکیں گے؟ اس ڈرامے کو نور الہدیٰ شاہ نے لکھا ہے، شاہ حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احمد رندھاوا، ماہا حسن، سید محمد احمد، ہمایوں اشرف، صبا فیصل
اور ثاقب سمیر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک راست باز شخص حاجی مشتاق اور ایک بیوہ نوجوان افغانی خاتون باربینا کی دل کو چھو لینے والی کہانی بیان کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق ایک پرسکون اور سادہ زندگی بسر کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ مردان کے مذہبی دورے کے لیے جاتا ہے، جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دوران باربینا کے بھائی سے ملاقات کرتا ہے، جس سے وہ پوچھتا ہے کہ کیا کوئی باربینا سے شادی کرے گا، لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اسے اس کی قیمت ادا کرے۔ حاجی مشتاق نرمی سے اسے نصیحت کرتا ہے کہ شادی کے بدلے پیسے مانگنا درست نہیں۔ بعد میں اسے پتہ چلا یہ رقم دراصل ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے ہے، جس کی ٹانگوں کا استعمال ختم ہو چکا ہے۔ حاجی باربینا سے شادی کیے بغیر رقم ادا کر دیتا ہے، تاہم بعد میں باربینا شکر گزاری کے لیے حاجی سے شادی کرنے پر اصرار کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، ماہری۔ ماہری ایک غیر معمولی طور پر تحریر کردہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو اجاگر کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور ماہری اسے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اینی ایک 15 سالہ خوش مزاج اسکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنے کم عمر کزن سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا، ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائج دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں۔ بچپن ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی جائے، ایک بار آپ جب اس سے باہر جاتے ہیں آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو میثم نقوی نے ڈائریکٹ کیا ہے، ثنا فہد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، سمر عباس جعفری، نعمان اجاز، ماریہ واسطی، مایا خان اور ساجدہ سید شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، کالج گیٹ۔ کالج گیٹ ہمیں نوجوانوں کے مسائل کے بارے میں ایک تفصیلی بصیرت فراہم کرتا ہے اور والدین ان سے کیسے نمٹتے ہیں، چاہے وہ کریئر کا انتخاب ہو، والدین کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ، سنگل پیرنٹنگ، غنڈہ گردی، تعلقات، منشیات اور بلوغت کے مسائل۔ ڈرامہ نہ صرف مسائل کو اجاگر کرتا ہے بلکہ ذمہ دارانہ کہانی سنانے کے ساتھ حل فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس منظر میں جہاں اینی کی ماں اپنے رشتے کو مشورہ دیتی ہے کہ صحت مند تعلقات میں رہنے کے لیے کس طرح سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، سخت ڈین قمر زمان طلبہ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا راستہ بنائے جو مالی کامیابی کا باعث بنے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، ایک تھی لیلا۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگاتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے طویل راستے سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر بھی روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کے بازیاب ہونے کے بعد ہی وہ اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کرنے والے ملزمان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ایک لڑکی حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد پاکستان میں اپنے ماموں کے گھر چھوڑ جاتے ہیں، جہاں اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، خاص طور پر شاہ جہاں اس کی تائی جان کی طرف سے۔ بعد میں شاہ جہاں کا بیٹا حمزہ بیرون ملک سے واپس آتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ اس سیریز کو سامعین کے ملے جلے ریویوز ملے۔ اس ڈرامے کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، نیپال اور متحدہ عرب امارات میں بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ قاسم علی اور خائرہ رضا نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، قاسم علی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہانیہ عمر اور فرحان سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے۔
جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا، جبکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، چالوں اور ابہام سے بھری ایک داستان، یہ طاقت کی جدوجہد، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبد الخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان، درفشا سلیم، عمیر رانا، نور الحسن، ساجد حسن، سلمیٰ حسن اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرف ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔